باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی میں نے بھی تلاوت کیا۔ ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں جو چند باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت اس آیت کا نزول ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی، جنگ کے حالات میں تھے، اور جنگ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 2 دانت ہے، دندان مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے، تو کفار مشرکین کے طرف سے یہ پورے جنگ کے میدان میں افواہ اڑا دیا گیا تھا کہ چند کفار مشرکین نے یہ اعلان کروا دیا کہ میں نے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ ایک صحابی تھے جن کی شکل صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، نام ابھی یہاں کنفرم نہیں بتا پائیں گے کہ، تو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو چند صحابی اکرام نے بھی ان کو جب دیکھا تو وہ بھی جنگ کے حالات میں تو غور سے نہیں دیکھ پائے، تو اس لیے ان کا بھی گمان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی۔ ادھر سے کفار مشرکین کو شوشہ بھی مل گیا، اور جنگ احد میں جب قافلہ مدینے سے چلا تھا تو اس وقت تقریباً 1000 کا قافلہ تھا، اور ادھر سے جو یہودوں اور مشرکین کا جو لشکر تھا اس میں تقریباً 3000 کی تعداد تھی، جس میں راستے میں ہی جو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، جس کو عبداللہ بن ابی، اس نے اپنے 300 لوگوں کو، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے الگ کر لیا تھا، یعنی اب کل ملا کر کے 700 بچ گئے تھے۔ تو ان 700 لوگوں کا مقابلہ 3000 کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ چونکہ صحابہ اکرام کی جماعت میں پہلے سے ہی اس طرح سے اقتدار لوگ نہیں تھے۔ اگر کسی کے پاس گھوڑے ہے تو کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو اگر اسلحہ سے مطلب لڑنے کے لیے جو سامان چاہیے وہ اگر ان کے پاس ہے تو سواری نہیں ہے، تو یہ بھی حالات تھی۔ لیکن یہ بات تھی کہ اس میں سارے صحابی جو تھے وہ ایمان سے لبریز تھے۔ یہ سب سے بڑا ایک مطلب سمجھیے کہ پوزیٹیو مطلب یہ تھا جس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جنگ کے وقت میں جو ایک رد عمل ہوتا ہے، جنگ کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جنگ میں کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے کریں، تو چند صحابہ اکرام کو احد کے پہاڑی مختلف جگہوں پر ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں سے آپ کسی بھی حالات میں جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو
لیکن یہ آپ کو یہ مورچہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف حصے میں لوگ لڑ رہے تھے۔ اسی درمیان میں یہ ہوا کہ ایک طرف سے یہ آواز آئی کہ نہیں، ہم لوگوں نے جنگ کو فتح کر لیا ہے۔ تو پہاڑ کے جو پچھلے حصہ تھا، احد کے پہاڑ کے پچھلے حصے میں، جہاں پر صحابہ کرام کو یہ ایک دم بالکل تاکید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ بھی ہو جائے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگ کو۔ لیکن جب ادھر سے دوسری طرف سے یہ اعلان ہوا، لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے دوڑ پڑے، تو وہاں جو صحابی تھے اس مورچے پر، اس میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا۔ کچھ چند ایسے صحابی تھے جن لوگوں نے روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس مورچے کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی حالت میں چھوڑنا ہے، جنگ کا نقشہ چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ شکست کا بھی نقشہ ہو یا فتح کا نقشہ ہو، لیکن اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن چند صحابی جو تھے اس مورچے کو چھوڑ دیے، اور چند صحابی وہاں پر ان لوگ کو روکتے رہے۔ تو جو کفار مشرکین جنگ کے میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے کی طرف سے یہ مورچہ خالی ہو رہا ہے، تو جو واپس جا رہے تھے، یعنی جنگ ایک طرح سے فتح میں کر چکی تھی، کفار مشرکین وہاں پہ شکست کھا گئے تھے اور بھاگنے لگے تھے، اور جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ لوگ مطلب فتح حاصل کر چکے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس مورچے کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، تو جو بھاگ رہے تھے وہ واپس پھر حملہ آور ہو گئے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو مطلب تقریباً آتا روایت میں کہ تقریباً 10 صحابوں کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس نے حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور کئی تیر بھی کھائے، یہاں تک کہ مطلب بہت سارے زخم بھی کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے۔ تو اس وقت جو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جرہ پہنے ہوئے تھے جو ہوتا ہے، تو اس میں ایک تیر آ کر کے لگا، اور آپ کا جو 2 دندان مبارک تھا وہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر کے، یعنی بے ہوش ہو کر کے زمین میں گر پڑے۔ اور باقی جو صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں اگر رہتے تو ادھر سے تو جو دشمن حملہ آور ہیں تو ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ تو یہ جب افواہ پھیلا دی گئی پورے جنگ کے میدان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جو دوسرے مورچے پر جو صحابہ کرام لڑ رہے تھے، جب اس افواہ کو سنے وہ لوگ، تو ان لوگوں نے بھی تلوار کو روک دیے کہ اب کس کے لیے لڑے، ہم لوگ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے تو اب کس کے لیے لڑے۔ حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار کو روک دیا، جو اس وقت ذل القدر صحابی میں سے تھے، جن کے ڈر سے شیطان بھاگتا تھا۔ ایک جب انہوں نے ایمان لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ میں ایک مطلب ولولہ انگیز جو مطلب ان لوگ کو جو یہ ہوئی کہ کہا کہ آج خانہ کعبہ کی دیوار پہ چڑھ کے ہم لوگ آزان دیں گے، اور دیے بھی انہوں نے، تو انہوں نے بھی مطلب تلوار کو روک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو جنگ جو فتح میں بدل چکی تھی وہ شکست میں بدل گئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی، یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن بہت سارے صحابہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، جیسا کہ ترجمے سے ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو بیس جو سوالات جو انبیاء اکرام کا ایک فہرست ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں؟ قرآن کریم میں اس آیت سے ایک دلیل بھی یہاں ملتی ہے کہ کچھ لوگ اگر ہم لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گستاخانہ کلام ہے، لیکن قرآن کریم میں اس لفظ کو استعمال کیا، اللہ نے خود کہا کہ افعین ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا انقلبتم، یا قتل کر دیے جائیں، علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی تم دین سے پھر جاؤ گے، تم ایمان سے پھر جاؤ گے۔ اور جو ایسا کرے گا، ومن ينقلب علی عقبیہ، جو الٹا پھرے گا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اگر
اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے رسول کی قیادت ملی، ہم اس رسول کی قیادت میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو شکر گزاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی اجر دے گا۔ تو یہ آیت کی خلاصہ اس وقت نہیں ہوا، بہت سارے صحابہ اکرام کو اس آیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات کر گئے، 12 ربیع الاول کا دن تھا ہے نا، تاریخ تھی سن 10 ہجری۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے تو اس وقت بھی ایک بڑا فتنہ برپا ہو گیا۔ بڑا فتنہ یہ تھا کہ جو نو مسلم تھے اس وقت، جنہوں نے نبی نئے ایمان لایا تھا، خدشہ یہ تھا کہ وہ کہیں ایمان سے نہ پھر جائیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کا ایک رہنما امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو جتنے بھی دشمن تھے، اسلام دشمن تھے، ان کو ایک موقع مل جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں ہی جو 17 وقت کی نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کی اجازت دی تھی، خود مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہے کہ امام آئیں گے اور ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیماری کی حالت میں، اسی حالت میں 2 صحابی کا سہارا لے کر کے اور مسجد نبوی میں لائے گئے۔ آتا ہے کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پاتے تھے، کندھوں کا سہارا دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اور زمین میں پاؤں اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے آیا تھے، یعنی پاؤں اٹھا کے چل بھی نہیں پاتے تھے۔ صحابہ کرام سب بند کیے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم آگے نماز پڑھو۔ اس سے پہلے ان کو حکم دیتے ہیں کہ اب نماز پڑھائیے۔ نماز پڑھانے کے لیے آگے وہ امام کے طور پر تھے کہ جب آہٹ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے ان کو کہتے ہیں کہ تم وہیں رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں بغل میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کو نماز مکمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 17 وقت کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں پڑھائے تھے۔ تو ایک تو اس بات کی دلیل تھی کہ اب میرے بعد جو مسلمانوں کا رہنما ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سمجھے کہ مسلمانوں کی طرف ایک بیک بون تھے ان پر لوگوں کا یہ تھا، وہ جو سو مطلب مدینہ کے گلیوں میں نکل پڑے اور کہا کہ جو بھی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گئی یا دنیا میں نہیں رہے ہیں تو میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ ایک بڑا فتنہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ چونکہ رعایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ذمہ داری دے دی تھی تو فجر کی نماز کے بعد وہ گشت کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ خبر ہوئی کہ انہیں عمر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر کے مسجد نبی میں لائے اور بیٹھائے اور کہا کہ صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں جمع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تقریر کرنے کی ضرورت پڑ گئی تاکہ ایک فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ سارا صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں جمع کیا گیا اور اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد وہاں جو بات کہی ان میں سے یہ آیت انہوں نے تلاوت کیا۔ ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یعنی اور محمد تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول ہو چکے، تو کیا یہ اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں گے تو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، تو ایمان سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اللہ شکر گزار بندوں کے ساتھ ہیں، ان کو اس کا اجر دے گا۔
اس کے بعد انہوں نے جو کلمات وہاں پہ ادا کیے، کہا کہ جو محمد کو خدا مانتا تھا اس کا خدا آج مر گیا، اور جو محمد کو رسول مانتا تھا وہ رسول تھے، ہیں، رہیں گے، قیامت تک وہ رسول رہیں گے۔ اس وقت چند صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ جو عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، ننگی تلوار لے کر کے وہ مدینے کی گلیوں میں نکل گئے تھے کہ جو کوئی بھی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو ان کا میں سر قلم کر دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اس کا پس منظر تھا۔ جنگ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اس کی وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہوئی۔ آج اس تعلق سے بھی کچھ لوگ جو سو مطلب امت کو بھٹکانے کا بھی کام کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے وہ عام انسانوں کی موت جیسا نہیں ہے، لیکن جب قرآن کریم میں اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور ہم اگر کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہوئی ہے تو اس میں کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، لیکن امت کے درمیان چونکہ اس کو قرآن حدیث کے حوالے سے تو بات نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ نہ ہی اس کو قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کی توجہ دلایا جائے گا، صرف اپنی جو سو مطلب بات منوانے کے لوگ اس طرح سے امت کو گمراہ اور بھٹکانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت کی روشنی میں ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ رسول کی جو باتیں ہیں، ان کی جو حکم ہے، ان کا بجا لانا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا ہمیں کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر ہوا کہ اگر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی اگر نافرمانی نہ کرتے تو جو جنگ فتح میں بدلی ہوئی تھی وہ شکست میں نہیں بدلتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی کے مرنے یا کسی کے جینے سے ہمارے ایمان میں کوئی کمی یا زیادتی ہونی چاہیے، بلکہ ایمان کا تقاضا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ جس کو رکھے، جس کو چاہے، اور جو اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ اس کو اجر دے گا۔ یعنی اگر رسول ہیں تو وہ بھی فانی ہے، ان کی بھی ایک زندگی ہے، ان کو بھی حیات ملی، پھر اس کے بعد ان کو دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی مطلب۔ تو اس بات کا بھی ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں اپنے سارے چہیتوں کے درمیان میں رہنا ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، موت کا انکار ہم تو کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اپنے ایمان کو ہمیں مکمل رکھنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے چہیتوں کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے قریب عزیز و اقارب کے گزر جانے سے اپنے ایمان کو جو سو مطلب ہم کھو دیں۔ اس بات کی سبق بھی ہمیں اس آیت سے ملتی ہے۔ اور اس وقت کا جو پس منظر تھا، پھر اس کے بعد فاروق اللہ تعالیٰ عنہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، ہے نا، انہوں نے پھر خود یہ ہوا، قربان جائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، کیا تربیت تھی، کہ اس وقت اتنے بڑے فتنے کو انہوں نے سنبھالا، اور امت کے لیے جو سو مطلب آنے والے تمام جو سو مطلب دور کے لیے انہوں نے ایک رہنمائی فرمائی، اور آج اسلام ہمارے درمیان جو باقی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں میں سے تھی کہ ہمارے بعد اگر کوئی امیر ہوگا مسلمانوں کا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کو وہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی جو آیت تھی، صرف ایک آیت پر مشتمل، یہاں پر جو میں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کی روشنی میں کامل ایمان والا بنائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔